السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ناول تیری پریت ہر جائے پیا۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں، ان سے کہنا بہت اداس ہوں میں، ان سے کہنا یہ دل نہیں لگتا، ان سے کہنا بہت اکیلی ہوں، ان سے کہنا میں بہت رویا کرتی ہوں، ان سے کہنا مجھے قرار نہیں، ان سے کہنا ہے انتظار بہت، ان سے کہنا وہ مجھ سے بات کریں، ان سے کہنا زبان سوکھ گئی، ان سے کہنا کلام باقی ہے۔ گھور سیاہ رات ڈھیروں حبس و گھٹن اپنے اندر لے کر اتری۔ حبس کا ایسا عالم تھا کہ ہر طرف بھاپ نکل رہی تھی۔ پیڑ پودے یوں اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد تھے، مانو کسی بد دعا کے مارے زیر اثر ہوں۔ کوئی ان پر چابک لے کر کھڑا ہے کہ پلک مارنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ انس کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا بدن نم کپڑے سے پوچھنے کے بعد ہلکے کپڑے پہنا کر اسے بیڈ پہ ڈالا تھا۔ کمرے میں اے سی موجود تھی، لیکن ایک ہفتے پہلے ہی اس کا زکام ٹھیک ہوا تھا، لہٰذا وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ آسیہ بیگم بحث کے بعد کمرے سے نہیں نکلی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ بیڈ پر غوں غاں کرنے میں مصروف انس پر ایک مطمئن نظر ڈال کر وہ اپنے کمرے سے منسلک بالکونی میں نکل آئی تھی۔ یہ شادی سے پہلے تک ان دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ شادی کے بعد بھی صدف آ کر اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ علیحدہ کمرہ تیار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ دی سپر اسٹار جبران صاحب کو کبھی فرصت ہی میسر نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے ساتھ خاطر مدارات سے لطف اٹھاتے۔ ابتدائی چند مہینے تو عباسی صاحب خود صدف کو لینے لے کر جاتے آتے تھے، اس کے بعد وہ ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی تھی۔ جبران 5 سال کی شادی میں شاید 5 مرتبہ بھی فاروق منزل نہیں آیا تھا۔ تنفر سے سر جھٹکتے اس نے یہ سب سوچا۔ فینسی لائٹ کی روشنی نے پوری بالکنی کو پل بھر میں روشن کر دیا۔ زرناب کو یہ رنگ برنگی لائٹس بالکل نہیں پسند تھی، لیکن صدف نے خود ضد کر کے لگائی تھی، جس پر دونوں کی ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے بالکنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی اپنی پسند کے مطابق ترتیب دے دیا۔ ان کے درمیان محبت بھی بہت تھی، لیکن ان کی پسند و ناپسند میں فرق ہی ایسا عرض و سما تھا۔ زرناب والے حصے میں کیکٹس، ایلو ویرا کے علاوہ 2 اور بغیر پھولوں والے پودے تھے۔ ساتھ کین کی کرسی تھی، جس پر صدف نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، انتہائی کوئی بدذوق لڑکی ہو تم زرناب۔ پھول، تتلی، غزلیں اور ڈزنی لینڈ کی کہانیاں تو لڑکیوں کی سیکھی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ صدف نے ناقدانہ نظروں سے اس کی خالی خالی سائڈ کو دیکھتے کہا، اسے بدذوق نہیں سادگی ہونا پسند کہتے ہیں صدف صاحبہ، اور بالکونی ریپلیس ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ پودے لگانے کے لیے بندہ صحن جیسی کھلی جگہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پھول، تتلی، غزلیں اور ڈزنی لینڈ کی کہانیاں صرف لڑکیوں کی امیدیں بڑھاتی ہیں، جو بعد میں انہیں خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اسی لیے ایسی احمقانہ خوشی ذوقی سے میں بدذوق بھلی۔ زرناب کے بے نیازی سے کہنے پر وہ منہ ٹیڑھا کرتی اپنے چھوٹے موٹے باغیچے میں جا کر اپنے پیڑ پودوں سے زرناب کی خشک مزاجی کی بآواز بلند چغلی کرنے لگی تھی۔ صدف کے جانب ڈھیر سارے رنگ برنگے پھولوں سے آراستہ بالکنی تھی۔ اس میں درمیان میں سے بل کھا کر جاتی ہوئی الہڑ دوشیزہ کی شریر لڑ جیسی بیل، 7 دیواروں سے چسپاں چھوٹی لکڑی کا کارک، جس میں اس کی پسند و ناپسند کی کتابیں اور ساری میگزین ہوتی تھیں۔ وہ پاگل لڑکی بار بار پڑھ کر دیکھ کر انہیں اکتاتی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بے حد عام سی لڑکی، خوابوں رہنے والی۔ اس نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا تھا، بقول زرناب کہ وہ کبھی اپنی سائیکالوجی سمجھ نہیں پائی، جس پر اکثر زرناب کہتی تھی، کیا فائدہ آپ کے سائیکالوجی پڑھنے کا، نفسیات پڑھ کر بھی محبت جیسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو قابل ہی نہیں آپ کی ریاست کے۔ اس سے بہتر تھا تو آپ میرے ساتھ سول انجینئرنگ کر لیتی۔ اس کے جھلا کر کہنے پر پہلے وہ گھورتی اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیتی تھی۔ ہائے، میری شادی کے بعد تمہارا ذوق خاصا امپروو ہو گیا ہے، تو محبت کو نفسیاتی بیماری کہہ رہی ہو، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے اس ترقی کو۔ وہ بات ہوا میں اڑا کر اسے چھیڑنے لگتی تھی۔ صدف، آپ کو معلوم ہوگا نا، ایک قسم کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا لوگوں کو
ساڈسٹ کہتے ہیں، جو اوروں کو تکلیف دے کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ آپ ان کے الٹ ہیں، آپ خود کو تکلیف دے کر ہنس رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں۔ کس کام کی ہے آپ کی سائیکالوجی کی ڈگری جب آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ صدف، ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ بابا کو بات کریں، اگر شادی میں ساتھ نہیں ہے تو اسے ختم کریں۔ خدا کے لیے زرناب ایسے تو نہیں کہو۔ وہ تڑپ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو کا سمندر آن ٹھہرا تھا۔ اس شادی میں سب شادی جیسا ہے، اور ساتھ بھی تم خوامخواہ حساس ہو رہی ہو۔ یہ صدف کی شادی کے 1.5 سال بعد والی گفتگو تھی، جب ایک رات جبران کی کسی ساتھی اداکارہ کے ساتھ چھپی تصویر اور اس کے نیچے ان کے مداحوں کی جانب سے لکھے گئے ہزاروں کمنٹس پڑھ کر صدف اپنا دل چھوٹا کر رہی تھی۔ جو 1.5 سال سے وہ ہنس کر ٹالتی چھپاتی رہی تھی، وہ زرناب کی زیرک بھاپا نگاہوں نے بھانپ لیا تھا۔ کیسا ساتھ ہے؟ شوٹ کے نام پر وہ مہینوں گھر سے غائب رہتا ہے اور آپ کے پاس اتنا حق نہیں کہ آپ پوچھ سکو کب آؤ گے، کہاں ہو، کتنے دن کا قیام ہے، کس کے ساتھ ہو، یہ کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ ارے فون تو دور، مقابل آپ کی گھگی بن جاتی ہے۔ اللہ میاں کی گائے سمیت اس کی ماں بہن کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگی رہتی ہیں، اسے آپ ساتھ کہتی ہیں۔ ساتھ میں نہ برابری ہوتی ہے، حق ہوتا ہے سوال و جواب کرنے کا، ہاتھ تھام کر روک لینے کا، بازو تھام کر ساتھ ہو لینے کا، لیکن یہاں تو سمجھو بس سمجھوتا ہے، وہ بھی یک طرفہ۔ زرناب کے برس پڑنے پر وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے پودے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مار ڈالے نہ کہیں یہ دل کا گھاؤ مجھ کو، کاش ہوتا نہ تجھ سے لگاؤ مجھ کو۔ برتن اٹھا کر صدف کے پودے کو پانی دیتے ہوئے آج زرناب کی آنکھیں ویسے ہی ڈبڈبا رہی تھی جیسے صدف کی ڈبڈبا گئی تھی، لیکن ان میں بے بسی نہیں بلکہ انتقام کی چنگاری تھی۔ وہ صدف کے ہر آنسو کا ان سے سود سمیت حساب لینے کا ٹھان چکی تھی، جو صدف نے اس ہرجائی شخص کی بے لوث محبت میں مہمول کیے تھے۔ پانی کا برتن جگہ پر ٹانکتے اس کی نگاہ ریک پر پڑی تھی۔ الٹے ہاتھ سے دونوں آنکھوں رگڑتے ہوئے اس نے ریک کا چھوٹا سا دروازہ کھولا تھا۔ اندروں سے ڈھیر بے تحاشا میگزین اٹھاتے وہ کمرے سے ہوتی ہوئی واش روم کی طرف گئی تھی۔ واش روم کے ڈسٹ بین میں وہ حقارت سے میگزین کو پھینکتے سائڈ ڈراؤ میں موم بتی کے بڑے ماچس کو اٹھا کر اس نے میگزین کو سلگا دیا، پھر وہیں کھڑی ان میگزینز کے جلنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے ڈیفرنٹ پیجز پر جبران عباسی کا خوبروت چہرہ تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو گیا۔ ان میگزینز کو صدف نے نہ جانے کتنے سالوں سے متاع حیات کی طرح سجا کر رکھا تھا، جن کی شان میں گستاخی کی زرناب کو بھی اجازت نہیں تھی۔ زری تم بتاؤ، شادی کے بعد اگر انہوں نے یہ سب دکھایا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ بن مانگی کی دعا کی طرح جبران عباسی کے رشتے کا سن کر اس نے حیا سے گلال آرزوں پر بھاری پلکیں جھکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسا ہوگا؟ زرناب نے الٹا پوچھا۔ تم تو ہو ہی ایک نمبر کی ان رومانٹک لڑکی، تم سے پوچھنا تو فضول ہے، جب میں انہیں دکھاؤں گی تب تمہیں خود آ کر بتاؤں گی۔ وہ حیا آلود نگاہ جھکا کر شرمندگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ پھر 5 سال گزر گئے، یہ میگزین اسی ریک میں ویسے ہی پڑے رہے، کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی ان کو دکھانے کی۔ وہ تو زمینی خدا بنا مزاج ساتواں آسمان پر رکھتا تھا نا۔ قسم ہے مجھے صدف کی جبران عباسی، ایسے ہی تمہارے چین و سکون کو جلا کر راکھ کر دوں گی میں، بس چند دن انتظار کر لو۔ تحقیر امیز نگاہ ڈسٹ بین میں موجود راکھ پر ڈالتی وہ کمرے میں آئی تھی، جہاں انس کھیلتے کھیلتے دنیا جہاں کی معصومیت سجائے اوندھا منہ ہو کر سو گیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کے اعصاب خود بخود ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ جو کچھ آپ کی موم کو نہیں ملا وہ سب کچھ آپ کو ملے گا، وعدہ ہے یہ میرا۔ آپ کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گی، وہ بھی بنا ہچکچائے، آپ بس پرسکون ہی رہیے گا۔ وہ سیدھا کرتے انس کی چھوٹی سی پیشانی پر چٹانوں سے مضبوط ارادوں سے اس معصوم کو آگاہ کرنے لگی۔ رات عباسی مینشن میں سکسیس پارٹی کے نام پر رات دیر تک شور شرابہ، خواہ کی ہنسی ٹھٹولی عروج پر رہی تھی۔ پروفیسر صاحب حسب دستور اپنا کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ ان کا اس طرح کی تقریبات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، جس پر زینب بیگم کرتی بھی تھی، لیکن وہ کان نہیں دھرتے تھے۔ یوں تو جبران عباسی کی کسی شو میں کی گئی پارٹیاں کبھی کی جاتی تھی، کاسٹ اینڈ کرو، جبران کے دوستوں کی، اسپانسر کی، اس سے بھی صبر نہیں ہوتا تھا تو اس کی ماں بہنیں گھر میں ایک آدھ دکھاوا پروگرام رکھ لیتی تھیں۔ صبح وہ کمرے سے باہر نکلے تو حسب توقع پورا گھر خالی تھا اور سنسان پڑا تھا۔ سارے فجر تک جاگ کر اپنی نیندیں پوری کر رہے تھے۔
اپنے گھر کی یہ حالات دیکھ کر وہ خستہ حالی پر دل ہی دل میں کلستے ہوئے یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ 2:30 بجے ان کی واپسی ہوئی تو سارے نائٹ سوٹس میں ملبوس لوازمات سے سجے ڈائننگ ٹیبل کے گرد نظر آئے۔ آئیے پروفیسر صاحب، ابھی شبرینہ آپ ہی کا پوچھ رہی تھی، آئیے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ ان پر ایک نظر جاتے ہی زینب بیگم کے منہ سے گل کی ڈلی کھلی تھی۔ وہ بلا شبہ پہلو میں برزمان ان کی نہ ہونے والی بہو تھی۔ کل زبردستی ہم لوگوں نے روک لیا تھا شبرینہ کو، وہ تو پارٹی کے بعد فوراً ڈرائیور کو بلوا کر جانے لگی تھی۔ میں کہاں اپنا گھر ہے، کوئی پرایا تھوڑی ہے جو اتنی رات گئے اکیلی یہاں سے جاؤ گی۔ انہیں ملازمہ کو بریف کیس تھماتا دیکھ کر وہ فدائیہ انداز میں شبرینہ پر نظر ڈال کر بولی، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ایک اچکتی سی نظر اس پر ڈال کر انہوں نے تیزی سے ہٹائی۔ وجہ اس کا حلیہ تھا جو کہ ان کی بیوی اور بیٹیوں کی طرح اس وقت بیبی پنک کلر کی سلک زدہ نائٹی میں ملبوس تھی۔ بالوں کا میسی سا جوڑا بنا ڈالا تھا جس میں کوئی بےہودگی تو ظاہر نہیں تھی، لیکن ایک باحیا مرد کی نگاہ ایک سے دوسری مرتبہ اس جانب اٹھنا گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل آپ کی؟ آنٹی بتا رہی تھی پچھلے دنوں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھتے ہی شبرینہ نے ایک ادا سے سوپ کا باؤل ان کی جانب کھسکاتے پوچھا۔ بہتر۔ سوپ چھوڑ کر انہوں نے روٹی پلیٹ میں رکھی تھی۔ ان کے خشک جواب پر شبرینہ کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا۔ چہرہ دیکھ کر زینب بیگم بری طرح تلملائی تھی۔ گڈ مارننگ۔ تناؤ زدہ فضا میں جبران عباسی کی فسوں خیز بھاری لہجہ گونجا تھا۔ گڈ مارننگ۔ سب کی مسکراہٹ منجمد شمالی سے لے کر جنوبی تک پھیلی تھی جو دوسرے ہی پل عباسی صاحب کے جواب سے سمٹ گئی۔ ہماری گڈ آفٹر نون بتا رہی ہے۔ اچٹکی نظر اپنی کلائی پر ڈالتے انہوں نے مقابل آ کر بیٹھے اپنے بیٹے پر سرسری سی نگاہ ڈالی تھی جس کی وجاہت کی تجلیاں چاروں جانب بکھر رہی تھی۔ ہلکی بڑھی ہوئی شیف، گندمی چمکتی ہوئی رنگت، گہری بھوری رنگ کی روشن آنکھیں، اس پر مڑی ہوئی پلکوں کا پہرا، ماتھے پر یوں ہی بے پرواہی سے بکھری گیلی سلکی بال، ہاف سلیو ٹی شرٹ سے نظر آتے مضبوط بازو، وہ سر سے لے کر پیر تک حسن پرستوں کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ ایسے ہی تو کاسٹنگ ڈائریکٹر نے چلتے پھرتے اسے سلیکٹ نہیں کر لیا تھا، ورنہ تو پروفیسر صاحب کی 7 نسلوں میں کسی کا تعلق انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے نہیں رہا تھا۔ جبران، یہ رشین سیلیڈ لو نا، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے۔ بیٹا آپ لیجئے، مہمان آپ ہیں، جسے جو چاہیے وہ خود لے سکتا ہے۔ شبرینہ کے سیلیڈ کی پلیٹ اٹھانے سے قبل ہی پروفیسر صاحب نے ٹوکا تو شبرینہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، شبرینہ کوئی مہمان تھوڑی ہے۔ مستقبل میں جبران کا خیال تو اسے خیال سے یاد آیا بیگم، مجھے آپ سب خاص طور پر جبران سے آج بات کرنی تھی۔ بروقت ان کا جملہ قطع کرتے ہوئے پروفیسر صاحب نوالہ واپس پلیٹ میں رکھتے جبران کی طرف مڑے تو زینب بیگم کا تن بدن ان کے انداز پر جل کر راکھ ہوا تھا۔ جی۔ فوک واپس پلیٹ میں رکھتے اس نے ایک نظر ماں پر ڈال کر باپ کو دیکھا۔ تمہاری ماں بتا رہی تھی 6 مہینے تک صدف کی جدائی کا غم منا کر تم میری 7 نسلوں پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور خیر سے احسان کر چکے ہو، اور اب وقت آ گیا ہے تمہاری دوسری شادی کا سوچا جائے تاکہ انس کی زندگی میں ماں اور تمہاری زندگی میں بیوی کی کمی پوری ہو جائے۔ انہوں نے بڑے ہی عام سے انداز میں اس قدر گھمگیر موضوع کو چھیڑا تھا جس پر جبران نے نافہم نگاہ ماں پر ڈالی جو خشمگی نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھور رہی تھیں۔ خیر اس کے لیے مجھے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی ہے، ایک موزوں بلکہ انتہائی معقول انتخاب مل گیا ہے۔ میں آج کل میں بات کرنے ہی والا تھا، پر جب اب بات چل ہی پڑی ہے تو کر لیتے ہیں۔ ان کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ کیا مطلب؟ زینب بیگم کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، یکدم جیسے انہیں ان کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اس مسکراہٹ اور لہجے کا مطلب خوب جانتی تھیں۔ صنوبر اور سمرن کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ جبران کے جبڑے بھیج گئے تھے، شبرینہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ مطلب آپ کے لیے بہو، آپ کے بیٹے کے لیے بیوی اور انس کے لیے ماں ڈھونڈ لی ہے میں نے خیر سے۔
انہوں نے جیسے یہ اطلاع نہیں بم پھوڑا تھا ان کے سروں پر۔ ان کی مسکراہٹ تناؤ زدہ ماحول کے برعکس گہری ہوئی تھی۔ کون؟ زینب بیگم کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگی تھیں۔ زرناب، فاروق صاحب کی نواسی، صدف کی بھانجی، اور وہ لڑکی جو گزشتہ 6 ماہ سے بنا کسی غرض کے انس کو ماں بن کر پال رہی ہے، وہی۔ نکاح سادگی سے ہوگا، ولیمہ، باقی کی تقریبات ہم جیسے چاہیں رکھ لیں گے۔ عباسی مینشن میں تو خیر سب صدف کا سوگ منا کر تھک چکے ہیں، لیکن فاروق کے گھر ابھی یہ غم تازہ ہے۔ میرا ہو گیا ہے، آپ لوگ آرام سے ناشتہ کریں۔ سب کے دھواں چہرے پر ایک اچٹکی سی نظر ڈال کر وہ آرام سے کرسی کھسکاتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی زور سے پلیٹ کھسکا کر جبران تن فن کرتا ہوا نکلا تھا۔ باقی سب ہونس غم و غصے سے پیچ و تاب کھاتے کھڑے تھے۔ پھر دھیان صبرینہ کی طرف گیا تو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف یکدم متوجہ ہو گئے تھے۔ انہیں جیسے اب صبرینہ کے ری ایکشن کی ٹینشن ہو گئی تھی۔ کچھ ذات کے ٹکڑے باقی ہیں، کچھ حرفیں ٹوٹے بکھرے سے، ایک دل کا حصہ خالی سا، ایک آنکھ کا شور و پانی سا۔ آسیہ بیگم خود اس کے پیچھے سر پھوڑ کر تھک چکی تھی، تو آج انہوں نے ایک مہم سی امید کے تحت سدرا کو اپنی عقل کے ناخن دینے کے لیے بنوایا تھا۔ تمہیں تو شدید نفرت تھی نا اس شخص سے، تم تو یہاں تک کہتی تھی کہ اگر ایک قتل کی معافی ملے تو تم یہاں پہلی فرصت میں جبران عباسی کو شوٹ کرو گے۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا، کیا بدل گیا جو تم نے اس شخص کو اپنا مقدر بنانے پر تلی ہو، وہ بھی سب کے خلاف جا کر؟ سدرا نے زچ ہو کر اسی کے تلخ خیال کو اسی کو لوٹائے تھے۔ کس نے کہا ہے کچھ بدلا ہے؟ اب بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، پر حقیقت تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ملک میں قتل معاف نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کے پیش نظر باقی زندگی جیل میں کاٹنا میں افورڈ نہیں کر سکتی، سو وہ طریقہ اپنا رہی ہوں جو میں افورڈ کر سکتی ہوں۔ کافی کی چسکی لیتی وہ غیر سنجیدگی سے بولی، جیسے نیوز پیپر کی غیر اہم خبر کی ہیڈ لائن ہو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ان سب کی زندگی جہنم بنانا۔ اس نے آنکھ کا کونا دبایا، اور جو تمہاری زندگی ان کے ساتھ جہنم ہوگی اس کا کیا؟ سدرا کو یکدم طیش آیا تھا۔ کیا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے بے نیازی سے شانے اسکائے تھے یکدم۔ جناب، فار گاڈ سیک، عقل کے ناخن لو، تمہیں اندازہ ہے تم کیا بول رہی ہو، کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ پاگل لڑکی، تم آگ سے کھیلنے کا سوچ رہی ہو اور یہ خواہش کر رہی ہو، سمجھ آ رہی ہے تمہیں کچھ؟ سدرا اس کے اطمینان پر جیسے اپنے بال نوچتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں، انتقام کی آگ سلگانے والے کو سب سے پہلے اس کا ایندھن خود بننا پڑتا ہے، اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے مضبوط ارادے چٹان کی مانند اٹل تھے، جیسے کسی دلیل یا واسطے کی ہوا نہیں ہلا سکتی تھی۔ یو ہوپ سو لیس۔ زرناب، تم اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہو، تمہیں سمجھانا نیری حماقت ہے۔ تم اس قدر شدت پسند ہو چکی ہو کہ تمہیں آنٹی انکل کی حالت پر رحم تک نہیں آ رہا، جن کا تم آخری سہارا ہو، جن کی بڑھاپے کی آخری امید تم ہو۔ اپنے جگر کا ایک گوشہ وہ کھو چکے ہیں، اب ان کے پاس جو بچا کچا سرمایہ ہو وہ صرف تم ہو، لیکن تم… سدرا یکدم پھٹ چکی تھی۔ تو پھر کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں؟ چڑھنے دوں اس معصوم جان کو جبران عباسی کی سو کالڈ پازیٹیو امیج اور زینت خانم کی ضد کی بھیٹ؟ لے جانے دوں انہیں انس کو، تاکہ وہ اسے لے جا کر کسی چند ٹکے کی نینی کے حوالے کر کے بھول جائیں؟ انس بھی صدف کی طرح عباسی مینشن کا ایک اضافی حصہ بن کر رہ جائے گا، اور جبران عباسی اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ خوش باش زندگی گزارے۔ اس کی شہرت پسند ماں بہنیں اپنی شوبیز کی ستارہ بہو کا شو آف کرتی ہوئی گھومتی پھریں، ہمارا بچہ عدم توجہی کے اندھیروں میں کھو جائے، اور ہم اپنے بچے کی ایک ایک جھلک کو ترس جائیں۔ بتاؤ، یہی چاہتے ہو تم لوگ؟ اس نے تلخ لہجے میں پہلو آگے رکھا تو سدرا یکدم سے لب بھیج گئی۔ وہ عباسی انکل کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ ایک ہیں اور ان کے مقابل 4 کھڑے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کھڑے ہو پائیں گے؟ اور پھر جبران عباسی کی دوسری شادی کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے جو وہ سختی کر سکے۔ اس سب میں جو رلے گا وہ انس ہے بس۔ اس نے ہاتھ پیر مار رہے معصوم انس پر اپنی جلتی ہوئی کرب زدہ نگاہ ڈالی۔ اور تمہارا کیا ہے؟ سدرا کی آواز پست ہوئی تھی، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔
کے پاس ہر دلیل کے جواب میں دلیل تھی، ہر سوال کو لاجواب کرتا ہوا جواب۔ میرا کیا ہے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ میری ٹینشن کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ میری سمجھ نہیں آ رہی، میں صدف نہیں ہوں، میں زرناب ہوں۔ کوئی مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اگلے لمحے اس کے گال پر میرا فنگر پرنٹ چھپا ہوتا ہے۔ مجھے اینٹ کے جواب میں پتھر مارنا آتا ہے۔ مجھے اچھے برے کی تمیز، شلیکا شعار بچے بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ سدرا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا لفظ سچ تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ کالج میں سب لڑکا اسے لڑاکو تیارہ کہتے تھے، لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکے تک اس سے بچ کر رہنے میں عافیت جانتے تھے، لحاظ وہ مشکل سے ہی کسی کا کرتی تھی یا کرتی ہی نہیں تھی۔ لیکن زرناب، یہ بہت بڑا قدم ہے، شادی ہے، تم اس شخص کی حیثیت نہیں جھٹلا پاؤ گی۔ سدرا نے دبے دبے لفظوں میں سے کچھ سمجھانا چاہا۔ ہو نہ ہو بھلا، وہ مجھے ساری زندگی نہیں پائے گا۔ میں اس کی زندگی اس قدر اجیرن کر دوں گی کہ وہ خود مجھے طلاق دے دے گا، وہ بھی میری شرائط پر۔ تب میں اس گھر میں انس کی جگہ مستحکم کر چکی ہوں گی اور اس کے کسی قابل بننے تک کی سرپرستی مانگوں گی۔ اس کے بعد وہ میری بلا سے جہنم واصل ہو جائے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ بہت آگے تک کی منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ سدرا لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی، جو انس کے لیے تھرمس سے گرم پانی لے کر فیڈر بنا رہی تھی۔ یہ وہی زرناب تھی جسے وہ اور صدف سست اور کاہل کامچور کہا کرتے تھے، جسے اٹھ کر پانی پینا بھی پہاڑ سر کرنے جتنا لگتا تھا۔ اسکول کی کینٹین سے لے کر یونیورسٹی تک اور اب آفس میں بھی اس کی بلیک کافی تک اس سے بنوا کر پینے والی زرناب جاوید یک دم سے کتنی ذمہ دار ہو گئی تھی۔ ایک بچے کی مکمل ذمہ داری اٹھا رہی تھی، بنا ماتھے پر شکن لائے۔ وہ ایسی ہی تھی جس نے چھوٹے بچے کو اپنے ارد گرد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سدرا، جانتی ہو تم، ممی بابا سب میرا بھلا چاہتے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو کس طرح سمجھاؤں؟ میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے، میری روح کسی گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہی ہے۔ مجھ سے آپریشن تھیٹر میں جاتی ہوئی صدف کی وہ آنکھیں نہیں بھولتی۔ میں کیا کروں؟ ان آنکھوں میں کتنی امید تھی، آس پھڑ پھڑا رہی تھی۔ میرے کانوں میں صدف کی حسرتیں گونجتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پائی ہوں۔ میں نے انس کے وجود میں اپنی بے کلی کا علاج ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ لوگ اسے بھی ہم سے جدا کرنا چاہتے ہیں، فقط اپنے فائدے کے لیے۔ کیسے بخش دوں میں انہیں؟ اس کے لہجے میں کرب و اذیت کے شکستہ موسم ٹھہرے ہوئے تھے۔ سدرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ کچھ آنسو سدرا کے، کچھ اس کے، ایک دوسرے کے شانے پر جذب ہوئے تھے۔ اللہ تمہیں ہمت دے، بھولنا مت، ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سدرا سچے دوست کی طرح، ہمیشہ کی طرح اس کا شانہ تھپ تھپاتی ہوئی الگ ہوئی تھی۔ دہلیز کے اس پار کھڑی آسیہ بیگم اور فاروق صاحب نے بھی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے واپسی کے لیے مڑ گئے تھے۔ انہیں جواب مل گیا تھا۔ عباسی صاحب سب کے چہروں پر بم پھوڑ کر لنچ کے فوراً بعد ہی عباسی مینشن سے نکل کر سیدھا اپنے چھوٹے بھائی کے پاس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن کسی وجہ سے چھٹی بھی تھی یونیورسٹی کی، لہٰذا وہ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ادھر جیسے تیسے شبرینہ کو رخصت کر کے ان پر بھرے بادل کی طرح پھٹنے کے لیے تیار زینب بیگم ساری رات سارا دن گھن گرج کرتی رہتی تھی۔ دوسرے ہی بڑے دن بڑے ادب و احترام کے ساتھ دیورانی کی جانب سے مبارکباد وصول ہوئی تھی۔ اس کال نے تو جیسے ان کو پتنگے ہی لگا دیے تھے۔ جیسے زہر کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے چند ایک بات کر کے کال رکھی تھی۔ چرب زبانی کا ثبوت وہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ پھر عباسی صاحب نے بھی آگے سے لحاظ نہیں کرنا تھا۔ فون رکھ کر وہ کھولتی ہوئی جبران کے کمرے کی طرف بڑھی، جو ایک عرصے بعد گھر میں موجود تھا۔ جبران، تم یہاں پڑے سو رہے ہو؟ وہاں تمہارے والد محترم نے سارے خاندان میں خوشی کی خبر مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ پھیلا دی ہے۔ اب بس میڈیا کو دعوت دے کر پریس کانفرنس کرنے کی کسر باقی ہے۔ وہ دندناتی ہوئی فل اے سی میں اوندھے پڑے سو رہے جبران کے سر پہ سوار ہوئی۔ اس گھر میں کیا میں اب اپنی مرضی سے سو سکتا ہوں، یا اس پر بھی آپ اور بابا محاذ کھڑا کر کے جیتنے والے کی مرضی مجھ پر مسلط کر دیں گے؟ وہ ناگواریت کے بل ماتھے پر نمودار کرتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا، سرہانے پر پڑی اپنی ٹی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ جبران، میں تمہاری بھلائی، مت سوچا کریں میری بھلائی، خدارا مت سوچا کریں میری بھلائی۔ مجھے آپ لوگوں کی
کسی کی بھی بھلائی راس نہیں آتی اور دوسروں کی سوچی ہوئی بھلائی، اس نے درشت انداز میں کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے جوڑے تھے۔ اس کی کچی نیند سے جاگی سرخ آنکھوں میں کوفت و بیزاریت کے ساتھ جھنجھلاہٹ سی تیر رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، اس مرتبہ انہیں منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ زیادہ زور دیا انہوں نے تو میں انہیں مزہ چکھا دوں گی۔ میں کیا؟ اس نے پیشانی کو تنفر سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ تو میں تمہاری شادی شبرینہ سے کر دوں گی، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں آج ہی شبرینہ کے والدین سے جا کر بات کرتی ہوں، راضی ہو گئے تو شام تک تمہارے بابا کے آنے سے پہلے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے۔ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے تمہارے بابا، اور انس بھی آ جائے گا، ہے نا بہترین آئیڈیا؟ یکدم سے دماغ میں لاہلا عمل ترتیب دیتے انہوں نے داد طلب نگاہوں سے جبران پر ڈالی، جو انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کیا ہوا؟ تمہیں آئیڈیا پسند نہیں آیا؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں شبرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے انتہائی سرد انداز میں ان سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اتنی پیاری ہے، خوبصورت ہے، کامیاب ہے، اخلاق والی ہے، سب سے اہم تمہارے شعبے سے تعلق رکھتی ہے، تمہیں سمجھے گی، تمہاری تو اچھی دوستی بھی ہے اس سے، جبکہ صدف سے تو تم… مام پلیز میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ مت دخل دیں میری زندگی میں۔ وہ جیسے بولا، میں کہاں، وہ تو تمہارے بابا کو مدہ اور موقع دونوں آپ دیتی ہیں۔ انس اور شادی دونوں کا ذکر ایک ہفتے تک کہیں نہیں تھا گھر میں۔ اچانک سے بابا کو یہ سب کیسے یاد آ گیا؟ اس نے مام کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بھائی، اس میں مام کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ انس کی پکچرز وائرل کر کے ان لوگوں نے آپ کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ مام نے تو بس رد عملاً انس کو لانے کی بات کی ہے تاکہ آپ کی پوزیشن کلیئر ہو سکے اور افواہ پھیلانے والوں کا منہ بند ہو سکے۔ سنوبر اور سمرن دفاعی دستہ بن کر اندر داخل ہوئی تھی۔ فار گاڈ سیک، میں پی آر ٹیم کو مفت خوری کے پیسے نہیں دیتا ہوں، وہ لوگ اسی کام کرنے کے لیے ہائر کیے گئے ہیں، اور وہ اپنا کام کر بھی رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے بیچ میں اپنی عقل لگا کر سب خراب کر دیا۔ تضاد، یہ ایک نئی مصیبت۔ وہ غصے سے تکیہ پٹکتا ہوا بیڈ سے کھڑا ہوا تھا۔ تینوں ماں بیٹی اس کے جلال کے آگے بھیگی بلی بنی لب دبائے گئی تھی۔ اور ایک اور بات، وہ واش روم کی طرف بڑھتے بڑھتے یکدم مڑا تھا۔ مجھے آپ کی شبرینہ سے شادی میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی بابا کی زرناب مناب میں، لہٰذا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے واش روم میں بند ہوتے اس نے دھاڑ سے دروازے کی آواز سے بند کیا۔ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے بجائے خود آفس جانے کے اس نے اپنے مینیجر اور اسسٹنٹ کو گھر ہی بلا لیا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر اپنے ڈائریکٹر وغیرہ سے ملاقات ہو یا کوئی بھی کام سے جڑی بات وہ آفس میں ہی کرنے کا عادی تھا۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا بلیک کافی کے سپ لیتا ہوا مینیجر سے کمرشل پروجیکٹ کے بابت بات کر رہا تھا، جب اندر سے بلند ہوتی آواز پر وہ کپ رکھتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکلا تھا۔ حسب توقع زینب بیگم اور عباسی صاحب سے بحث میں الجھی تھی۔ صحیح وقت پر آئے ہو، میری بات سنتے جاؤ۔ وہ سختی سے جبڑے بھنج سے مڑ نہیں لگا تھا کہ عباسی صاحب کی آواز لگانے پر نہ چاہتے ہوئے اس کے قدم تھامنے پڑے۔ فاروق کو میں نے جمعے کے بعد عصر کی نماز کے بعد کا وقت دیا ہے۔ خاندان کی عزت و ناموس کا ذرا سا بھی لحاظ ہو تو شرکت کر لینا، ورنہ اگلی صبح میں اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر اس حسین گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ مجھ پر اب اس گھر کے نام پر تماشے، مزید فنکاروں کی شمولیت نہیں دیکھی جائے گی۔ زندگی میں جو کمایا ہے عزت ہی کمائی ہے، اسے یوں نیلام ہوتا ہوا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ عباسی صاحب نے انتہائی درشگی امیز میں فیصلہ سنایا تھا۔ پھر آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ نے ایسی ہی دھمکی دے کر آپ نے مجھے مجبور کیا تھا، اب دوبارہ سے اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ زینب بیگم زخمی ناگن بنی ہوئی اٹھی تھی۔ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، دھمکی دینا آپ کا پسندیدہ کام ہے، میں بس بتا رہا ہوں۔ انہوں نے ناگوار نظر بیوی پر ڈالی، پھر ضبط کی انتہا پر تنتناتے اٹھے سرخ چہرہ لیے کھڑے بیٹے کو دیکھا۔ میں تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اب مجھ میں اس خاندان کا قبلہ درست کرنے کی خوشگمانی باقی نہیں رہی ہے۔ میں نے بس تمہاری ماں کے بلا وجہ پھیلائے رائتے کو سمیٹنے کی ایک راہ نکالی تھی،
آگے تم ماں بیٹے کی مرضی۔ انہوں نے صاف اپنے پہلے جھاڑو دے۔ آپ کی مصلحت کی راہ یہ ہے کہ آپ خالہ کے بعد اب بھانسی کو میرے بیٹے کے گلے کی گھنٹی بنا دیں۔ زینب بیگم چمک کر بولی تھی۔ پہلے تو آپ اپنا لہجہ درست کریں، انہوں نے ناگواریت سے ٹوکا۔ اور جو آپ انہیں میڈیا میں ان کے ایڈریس آؤٹ کرنے کی دھمکی دے کر آئی ہیں نا، تو میں بتا دیتا ہوں، وہ لوگ بھی انہوں لوگوں نے میرا اور ہماری برسوں کی دوستی کا لحاظ کیا ہے، ورنہ جب ایک شریف اور عزت دار انسان کی عزت اور شرافت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو انجام کس قدر سنگین ہوتا ہے لگ پتہ جاتا آپ کو۔ بلکہ پتہ تو اب بھی لگے گا آپ کو، ایک مرتبہ میں اس بیچ سے نکل آؤں تو، کیونکہ اگر آپ کو میڈیا کا استعمال کرنا آتا ہے تو جنگل میں تو وہ لوگ بھی نہیں رہتے۔ اس طاقت کو استعمال کرنا انہیں بھی بخوبی آتا ہے، لہٰذا آپ شوق سے اپنا یہ ہنر آزمائیں، وہ متنفر انداز میں جتاتے ہوئے ایک جانب بڑھ گئے تھے۔ زینب بیگم پھوں پھاں کرتی ہوئی ان کے پیچھے گئی تھی اور جبران ہمیشہ کی طرح اپنے نام پر لگائے تماشے کا خاموش تماشائی بنے لب بہ مہر کھڑے تھے۔ ہمیشہ سے ان دونوں کی تلخ کلامی کا انجام اس نے بھگتنا تھا، اب تو عادت سی ہو گئی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ حیران ہوتا۔ وہ الٹے قدموں میٹنگ میں لوٹ آیا تھا۔ جاری ہے ایپیسوڈ، اور اگر لائک پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔